بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم علم اصول کی تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ کی وضاحت کریں گے، کیونکہ علم اصول کی تعریف میں ہم نے بتایا تھا کہ علم اصول ایک ایسا علم ہے جو استنباطی عملیات میں عناصر مشترکہ کے بارے میں بحث کرتا ہے. تو اس حوالے سے ضروری ٹھہرا تھا کہ عناصر مشترکہ کی وضاحت کی جائے. گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں اور آج ان مثالوں کو تکمیل کر کے اس سے نتیجہ گیری کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں عبارت کی جانب. عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت کریں گے. فرماتے ہیں کہ وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّالِثِ بِالْإِجَابِ بدلیل روایت زرارة عن الامام الصادق علیہ السلام انه قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، والعرف العام يفهم من النقض ان الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيبة، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيارة، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي، فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عملية الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى، فرواية يعقوب بن شعيبة عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الالتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيارة ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. یہ تو تھی عبارت جو ہم نے جلدی سے پڑھی ہے کیونکہ عبارت زیادہ ہے لیکن مطلب کم ہے. 3 سوال اور 3 مثالیں تھیں جس کو ہم دہرا لیتے ہیں. 2 مثالوں کی ہم نے گزشتہ سبق میں وضاحت کر دی تھی. آج کے سبق میں ہم تیسری مثال پر جائیں گے اور پھر نتیجہ لیں گے کہ عناصر خاصہ کیا ہوتے ہیں، عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں. پہلی مثال یہ تھی کہ کیا روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے؟
ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا اور اس کی دلیل بھی بتا دی تھی۔ اسی طرح دوسری مثال یہ تھی کہ کوئی شخص جب اپنے والد کے مال سے وراثت کا حصہ دار بنے تو کیا اس پر خمس واجب ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ آج کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قہقہہ لگانے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس مثال کی جانب۔ تیسرے سوال کے متعلق فرماتے ہیں کہ فقیہ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سوال کیا تھا کہ کیا قہقہہ نماز کو باطل کر دیتا ہے؟ زور زور سے ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے؟ جی، باطل کر دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ زرارہ کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں القہقہۃ لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاۃ، قہقہہ وضو کو ناقض نہیں کرتا بلکہ نماز کو ناقض کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دلالت کیا ہے؟ یہ جملہ عرف عام میں بطلان پر دلالت کرتا ہے۔ عرف یہ کہتا ہے کہ نقض کرنے سے مراد کیا ہے؟ باطل ہو جانا ہے۔ نماز کے ٹوٹ جانے کا مطلب نماز کا باطل ہونا ہے، یہ عرف سمجھتا ہے اس سے۔ دوسرا کیا ہے؟ سند ہے، راوی زرارہ ہے۔ اسی طرح اس سے قبل کی جو مثلا چونکہ ایک راوی کو تو نہیں دیکھنا ہوتا، یہاں پہ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کے جتنے بھی سلسلہ سند ہیں اس کے روات کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اس ایک نمونہ زرارہ ہے۔ جب راوی ثقہ ہے تو ثقہ کی روایت حجت ہے، بس لذا روایت جب دلالت اور سند دونوں اعتبار سے حجت ہو گئی تو جواب کیا نکلے گا کہ جی یہ نماز کو قہقہہ باطل کر دیتا ہے۔ اب تو یہ ہم نے مثالیں پڑھ لی، نماز کی مثال پڑھ لی، روزے کی مثال پڑھ لی، خمس کی مثال پڑھ لی۔ اب آتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ ان تینوں مثالوں میں عناصر مشترکہ کیا ہیں، عناصر خاصہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ تین مثالوں میں مختلف کیا ہے، مختلف نکات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سے نکات ہیں جو تین مثالیں اور تینوں میں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ سب سے پہلا نکتہ جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کے جو فقہی ابواب ہیں یہ مختلف ہیں۔ تینوں کے فقہی ابواب کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ ایک روایت روزے سے متعلق ہے کہ جس میں کہا گیا غوطہ لگانے سے کیا روزہ باطل ہوتا ہے، روزے کی حالت میں غوطہ لگانا حرام ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کا تعلق خمس سے تھا کہ کیا وراثت کے مال میں خمس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تیسرا جو ہے وہ نماز کے متعلق تھا۔ تو بس تینوں میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کے فقہی ابواب جدا جدا ہیں۔ دوسرا اختلاف کیا ہے؟ روایت کے راوی حضرات جدا ہیں۔ ایک میں زرارہ ہے، دوسرے میں مثلا یعقوب ابن شعیب ہے، تیسرے میں علی ابن مہزیار ہے۔ تو یہ دوسرا ہو گیا کہ ہر ایک کے راوی جدا ہیں، اس میں ایک راوی ہے، دوسرے میں دوسرا راوی ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بررسی کرنی پڑے گی، انہیں جانچنا پڑے گا علم رجال کے تحت، معیارات رجالی کے تحت، تو روایت کے راوی جدا ہو گئے۔ یہ ان کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ تیسری حیثیت جو مختلف ہے یہ ہے کہ ہر ایک روایت کا متن الگ ہے، اس کی ترکیب لفظی الگ ہے، اس کی بافت متن الگ ہے، متن کی جو ساختار ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا خاص ڈھانچہ ہے، ہر ایک کی اپنی ترکیب ہے، ہر ایک کا اپنا معنی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہر ایک میں جدا ہیں۔ فقہی ابواب جدا ہیں، روایت کے راوی جدا ہیں، متن اور ترکیب لفظی جدا جدا ہے۔ تو یہ تین مثالوں میں ہمیں جو چیزیں مختلف نظر آئیں وہ یہ تھی۔ ان مختلف چیزوں کو عناصر خاصہ کہتے ہیں۔ اب مشترکہ نکات کی طرف آتے ہیں۔ مشترکہ نکات کیا ہیں؟ عرف عام کی طرف رجوع، ظہور عرفی۔ ان تینوں مثالوں میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ تینوں مثالوں کے معنی سمجھنے کے لیے ہم نے ظہور عرفی کی طرف مراجعہ کیا۔ معاشرہ اس سے کیا سمجھتا ہے، عام لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس ٹوٹ جانے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً یہی سمجھتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ غوطہ روزے کی حالت میں نہیں لگانا چاہیے
تو نہیں لگانا چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. ایسا تو نہیں ہے کہ عرف اس سے یہ سمجھتا ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. جب کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جب باپ کی جو میراث ہے وہ ایسی میراث ہے کہ جس کا گمان انسان کو ہوتا ہے، یعنی جس کا جو ملنے والی ہوتی ہے، تو اس لیے جب روایت یہ کہتی ہے کہ ایسی میراث پر خمس ہے جو انسان کے گمان میں نہ ہو، تو پھر باپ کی میراث پہ خمس نہیں ہوگا. تو یہ ساری مثالیں ہیں کہ ہم نے عرف کی طرف رجوع کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ظہور عرفی. دوسری جو چیز موجود ہے جو سب میں مشترک ہے وہ ہے روایت کی سندیت، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ راوی کیا ہے، موثق ہیں تو اس کی روایت حجت ہے. اگر راوی ثقہ ہے، قابل اطمینان ہے اور جھوٹ بولنے والا نہیں ہے تو ہم اس کی روایت کو حجت مانیں گے، اس کی روایت کو معتبر مانیں گے. تو یہ چیزیں تینوں روایات میں مشترکہ ہیں، چاہے زرارہ کی روایت ہو راوی موثق ہے، چاہے یعقوب ابن شعیب کی روایت ہو راوی موثق ہے، چاہے تیسری روایت علی ابن مہذیار والی ہو راوی موثق ہے. تو راوی اگر موثق ہو تو اس روایت کی حجیت یہ کیا ہو گیا، امر مشترک ہو گیا. تو یہ ہے ہمارے پاس مشترکہ عناصر. اب گزشتہ بیان کی روشنی میں ہم عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ کو تعریف کر لیتے ہیں. عناصر خاصہ کون سے ہوتے ہیں، عناصر مشترکہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عناصر خاصہ وہ عناصر ہیں جو ہر مسئلے میں بدلتے رہتے ہیں. ایک میں یعقوب ابن شعیب کی روایت آ گئی، دوسرے میں زرارہ کی آ گئی، تیسرے میں جو ہے وہ علی ابن مہذیار کی آ گئی، چوتھے میں محمد ابن مسلم کی آ گئی، پانچویں میں یونس ابن عبد الرحمن کی آ گئی. تو ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی روایت آئے گی، راوی علیحدہ ہوگا، باب علیحدہ ہوگا، کوئی زکوٰۃ کا باب ہوگا، کوئی روزے کا باب ہوگا، کوئی نماز کا باب ہوگا. تو عناصر خاصہ وہ عناصر ہیں جو ہر مسئلے میں بدلتے رہتے ہیں، بدل بدل کے سامنے آتے ہیں. اور عناصر مشترکہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو تمام ابواب میں یکساں رہتے ہیں. یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مثلا نماز کے باب میں عرف کی طرف مراجعہ کریں گے، جو عرف سمجھے گا وہی لفظ سے جو سمجھے گا اس کو ہم حجت مانیں گے. روزے کے باب میں آئیں گے تو نہیں جی، جہاں پہ عرف یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، چاہے نماز کا باب ہو، روزے کا باب ہو، تمام میں جو عرف سمجھے گا وہی حجیت رکھے گا. اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ ثقہ کی روایت جو ہے وہ نماز میں حجت ہے، روزے میں حجت نہیں ہے، نجاسات میں حجت ہے، باب تزکیہ میں حجت نہیں ہے، مثلا باب اطعمہ اشربہ میں حجت نہیں ہے، باب حدود میں مثلا حجت ہے، باب دیات میں حجت نہیں ہے. تو تمام ابواب میں وہ مشترک رہتے ہیں. حجیت روایت ثقہ جب آئے گی تمام ابواب میں یکساں کارآمد ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ علم اصول علم بعناصر مشترکہ ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی ایسے عناصر جو استدلال میں تمام ابواب میں کام آ سکیں. ان ابواب کے بارے میں جو بحث ہے، ان مشترکہ عناصر کے بارے میں جو بحث ہے وہ علم اصول کے ذمے ہے. تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا. آئیے عبارت کی جانب چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّالِثِ بِالْإِجَابِ. تیسرا سوال کیا تھا؟ نماز کے بارے میں تھا. تیسرا سوال نماز کے بارے میں تھا. کیا نماز کہا نماز کو باطل کرتا ہے یا نہیں؟ تو جی بالایجاب، یعنی جواب مثبت ہے، باطل کر دیتا ہے. کیوں؟ بدلیل روایت زرارہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا انہو قال القہقہۃ لا تنقض الوضوء، قہقہ سے وضو باطل نہیں ہوتا، وتنقض الصلاۃ، لیکن نماز باطل ہو جاتی ہے. قہقہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نقض کر دیتا ہے. والعرف العام یفہم من النقد ان الصلاۃ تبطل بها. عرف عام جو معاشرہ ہے جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اس سے کیا سمجھتا ہے کہ نقض سے مراد یہ ہے کہ نماز باطل ہے. وزرارۃ ثقۃ، زرارہ ثقہ ہے، وخبر الثقۃ حجۃ،
اور ثقہ کی روایت حجت ہے۔ فالصلاۃ مع القہقہۃ باطلۃ اذن، پس نماز بھی قہقہہ کے ساتھ قہقہہ لگانے کی صورت میں باطل ہو جائے گی۔ وبملاحظة هذه المواقف الفقہیۃ الثلاثہ، اب تینوں مثالوں کو ایک ساتھ ذہن میں رکھیں، نماز کی مثال، روزے کی مثال، خمس کی مثال۔ نجدو، ہم پاتے ہیں، جب ہم تینوں مثالوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو نجدو، ہم یہ پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ ان الاحکام التي استنبطها الفقیہ كانت من ابواب شتى، وہ احکام کے جن کو فقیہ نے استنباط کیا ہے وہ فقہ کے مختلف ابوابوں سے تھے۔ شتى یعنی مختلف، عباراتنا شتى وحسنک واحد، مشہور ہے کہ عبارتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن حسن یا مفہوم اور معنی ایک ہوتا ہے۔ تو بہرحال شتى کا معنی مراد سمجھانا تھا کہ مختلف ابواب ہیں اور فقیہ استنباط کر رہا ہے۔ وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي اسْتَنَدَ إِلَيْهَا الْفَقِيهُ مُخْتَلِفَةٌ، اور جو فقیہ نے جن دلائل سے استناد کیا ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ اسْتَنَدَ إِلَى رِوَایَةِ یعقوب ابن شعیب، پہلا حکم کیا تھا کہ آپ کے جو وضو ہے وہ روزہ ہے وہ کیا غوطہ لگانے سے باطل ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں غوطہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو پہلا حکم یعقوب ابن شعیب کی روایت پہ تھا، مستند تھا۔ دوسرا حکم کس کی روایت کے مستند تھا؟ الی روایت علی ابن مہزیار، علی ابن مہزیار کی روایت کے مستند تھا۔ تیسرا حکم کا استناد اور تکیہ اور بھروسہ کس پہ تھا؟ بالنسبت الی الحکم الثالث استند الی روایت زرارہ، تیسرے حکم کا جو فقیہ کا بھروسہ تھا، استناد تھا، تکیہ تھا، وہ کس چیز پہ تھا؟ زرارہ کی روایت پہ تھا۔ تو یہ اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، پہلے میں ابواب فقہی مختلف ہیں، یہ پہلی حیثیت ہو گئی، ادلہ مختلف ہیں، یہ دوسری حیثیت ہے، راوی مختلف ہیں، یہ ایک حیثیت ہے، اور تیسری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّوَایَاتِ الثَّلَاثِ مَتْنُهَا وَتَرْکِیبُهَا اللَّفْظِیُّ الْخَاص، ہر تین روایتوں کی علیحدہ علیحدہ متن بھی ہے، ترکیب لفظی خاص بھی ہے، ہر ایک کی جو بافتار متن ہے، متن کی جو بافت ہے، جو سٹرکچر ہے وہ علیحدہ ہے۔ الذی یجب ان یدرس بدقۃ، کہ اسے دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، یا یدرسا اس کے مطالعے کی ضرورت ہے، یدرسا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مطالعے کرنے کی ضرورت ہے، دقت کے ساتھ اس کا ملاحظہ کرے، دقت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ وَيُحَدَّدَ مَعْنَاهُ، اور اس کے معنی کو تحدید کرنے کی ضرورت ہے۔ يَجِبُ أَن يُحَدَّدَ مَعْنَاهُ، لازم ہے کہ اس کا معنی دقت کے ساتھ تعین ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں روایات کی علیحدہ حیثیت، جنہیں ہم نے پہلے صفحے میں بتایا تھا کہ مختلف حیثیتیں۔ اب آتے ہیں مشترکہ حیثیات کی طرف۔ وَلَكِنْ تُوجَدُ فِي مُقَابِلِ هَذَا التَّنَوُّعِ وَهَذِهِ الْاخْتِلَافَاتِ بَيْنَ الْمَوَاقِفِ الثَّلَاثَةِ عَنَاصِرُ مُشْتَرَكَةٌ، توجد کا نائب فاعل ہے، کہتے ہیں کہ موجود ہیں اس کے مقابل میں، اس تنوع کے مقابل میں، ان اختلافات کے مقابل میں کیا موجود ہیں؟ کچھ عناصر مشترکہ بھی موجود ہیں۔ ادخلها الفقیہ فی عملیت الاستنباط فی المواقف الثلاثۃ جميعا، جن کو فقیہ نے عملیہ استنباط میں داخل کیا ہے تینوں مواقف میں۔ وَنَعْنِي بِالْعَنَاصِرِ الْخَاصَّةِ تِلْكَ الْعَنَاصِرَ الَّتِي تَتَغَيَّرُ مِنْ مَسْأَلَةٍ إِلَى أُخْرَى، اور عناصر خاصہ سے ہماری مراد وہ عناصر ہیں کہ جو ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے تک بدلتے رہتے ہیں، یعنی ایک مسئلے میں کچھ ہوتے ہیں، دوسرے مسئلے میں کچھ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں فَرِوَایَتُ یعقوب ابن شعیب عنصر خاص، یعقوب ابن شعیب کی جو روایت ہے یہ خاص عنصر ہے، فی عملیت استنباط حرمت الارتماس، غوطہ لگانے کی حرمت کے حوالے سے جو حکم استنباط کیا جا رہا ہے روزے میں، یعقوب ابن شعیب کی جو اس حوالے سے روایت ہے یہ عنصر خاص ہے۔ کیوں؟ لأنها لم تدخل فی عملیات الاستنباط الاخرى، اس لیے کہ جب دوسرے عملیات استنباط میں ہم وارد ہوتے ہیں تو وہاں اس روایت کا کوئی کردار
نہیں ہے جب ہم روزے کے مسئلے سے نکلتے ہیں اور نماز کے مسائل میں جاتے ہیں تو اس روایت کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. بل دخلت بدلا عنہا عناصر خاصۃ اخری، بلکہ اس کے بدلے میں ایک اور عنصر آ جاتا ہے، وہ بھی خاص ہے. کیسے؟ جیسے روایت علی ابن مہزیار و روایت زرارہ، جیسے خمس کے باب میں علی ابن مہزیار کی روایت اور نماز کے باب میں زرارہ کی روایت. ونعنی بالعناصر المشترکۃ القواعد العامۃ التي تدخل في عملیات استنباط احکام عدیدۃ فی ابواب مختلفۃ، اور عناصر مشترکہ سے ہماری مراد وہ عمومی قواعد ہیں جو متعدد احکام کے استنباط کے عملیات میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف ابواب میں، جسے ہم نے یکساں طور پر کہا تھا. یکساں طور پر تمام ابواب میں یا مختلف ابواب میں یہ عناصر وہیں کے وہیں گھومتے رہتے ہیں اور ویسے کے ویسے تکرار ہوتے رہتے ہیں. تو بس آج کا جو سبق تھا وہ عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ کے حوالے سے تھا، اور گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے 3 سوال اور 3 مثالیں بیان کی تھی، اور ان مثالوں کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عناصر خاصہ کیا ہوتے ہیں اور عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں. اور ہم نے بتایا کہ مختلف فقہی ابواب میں جو روایات آتی ہیں وہ عناصر خاصہ ہیں، اور ان کے اندر متن کی ترکیب عناصر خاصہ ہے، اور ان کے راوی کی حیثیت عناصر خاصہ میں ہے. تاہم اس حوالے سے جو روایات کے اندر ثقہ راوی کی حجیت ہے یہ عنصر مشترک ہے. اسی طرح دلالت کے حوالے سے ظہور عرفی کی حجیت عنصر مشترک ہے. تو بس ہم عناصر خاصہ کو بھی سمجھ چکے ہیں، عناصر مشترکہ کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور ان 2 کی روشنی میں ہم اصول کو، جب ہم کہتے ہیں اصول فقہ عناصر مشترکہ کا نام ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصول فقہ ان دلائل کے اوپر بحث کرتا ہے، ان عناصر کے اوپر بحث کرتا ہے جو تمام کے تمام فقہی ابواب میں یکساں طور پر کارآمد ہیں، کسی خاص باب کے ساتھ ان کا کوئی اختصاص نہیں ہے. امید ہے آج کا سبق بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا. کامیاب رہیں، سرفراز رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.